بعد کہے گا یا اللہ اے دے دے تیری کڑی کمی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا؟ نہیں بالکل نہیں مانگتا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے، پھر ایک اور دکھا دے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ کوئی گل نہیں اے دے دے تیرے ان کا گھٹ ہے، اور مانگے نہیں بالکل بالکل تیری عزت کی قسم۔ اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے گا، لیکن اب یہ ڈر جائے گا کہ اتنی باری میں چکر بازی کی تھی، جو ہوں مانگیا تھا کہ نہیں واپس ادھر ٹکٹ نہ کر، لہٰذا وہ چپ ہو جائے مانگے گا۔ اب اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے، اور ادھر بے صبرا بھی ہو رہا ہے، آدمی پیدل ہو جاتا ہے، چل کوئی سائیکل ہی دے دے، میں سورا بھی دے دے، کوئی گل نہیں چلاواں تو صحیح۔ جب سائیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سائیکل گزرتا اللہ صحیح ہے، کوئی موٹر سائیکل دے دے، میں ہمیں سزوکی ہوئے وہ تو دے۔ جب سزوکی موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتا پہ کہتے ہیں کوئی موٹر ہی دے دے، ہمیں سزوکی ہوگی۔ جب سزوکی آتی پھر آنا یا اللہ ٹویوٹا دے دے، جب ٹویوٹا آتے یا اللہ لینڈ کروزر دے دے، مقدہ تک کدا ہی نہیں آتا ہرس و حوث، اس لیے میرے نبی فرمایا قبر کی مٹی تیرے حوث کو بھرے گی۔ جب وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا نا، جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے، اب ڈرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں۔ اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ تسأل، مانگتے نہیں مانگتے نہیں، کہے گا یا اللہ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم انہیں پیچھے ہی نہ ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، کس ملک کا ویزا ہے جس کا سب سے چھوٹا درجہ، چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں اور میرے کو زور ہے ہی کوئی، اب وہ بتانے لگا ہوں۔ اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی تھی اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ 10 گنا اس دھرتی کا، آج کا نہیں، دنیا کے پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال ہے، ٹھیک، اور پتہ نہیں آگے کب چلے گی، خیر ہن پیچھے تھوڑا ہی کام رہ گیا، تو 10 گنا دے دوں۔ وہ اس کو یقین نہیں آئے گا، بے یقینی میں کہے گا یا اللہ ربو کے ہنسا کیتی جانا میرے نال ہنستا نہ کر، تو اللہ کہے گا میں ہنسا نہیں کر رہا، میں سچی مر، چل اب یہ داخل ہوگا، اور جب دروازہ کھولے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا، وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا؟ کہے گا تم فرشتے نہیں؟ کہ نہیں نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں آپ کچھ۔ تھوڑی دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی، تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا، وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنی ہے، لائٹنگ۔ آگے چلے گا تو قالین آ جائے گا، اس قالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ، 40 سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ قالین ختم ہوگا۔ 40 سال دنیا کے، وہاں تو 4 سیکنڈ میں اسے طے کرے گا۔ 40 سال لمبی کارپیٹنگ۔ نوابہ بہاولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لیے کارپیٹنگ کی تھی، اسٹیشن سے لے کر محل تک، تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا کہ نواب بہاولپور نے اتنا 4 میل لمبا قالین بچھا دیا۔ ادنا جو سب سے آخری لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپیٹنگ 40 سال، آگے 80,000 نوکر، میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا سارے جنتی جنت میں چلے گئے، آپ کدھر رہ گئے؟ ہم تو حضرت سکڑے پہ گئے۔ وہ کہ شکر کرو میں آ گیا جب میں نے بڑے لتر پہ، بڑی دھلائی ہوئی جو میری، تو ہم کیا پتا تیرے کی فرشتیاں مار مار تباہی پھیر چھڑ گئی۔ 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں، سب اللہ کو پوری کرے، کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ، پہنانا سب اللہ کے ذمہ۔ ہاں تمہیں پتہ ہے جنت میں قد کیا ہے؟ 130 فٹ، 130 فٹ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا،
ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھیں. یہ بات تو شاید آپ سب کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے. یہ بات شاید بہت سوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے. حضرت حوا سب سے حسین عورت، وہ بھی 130 فٹ کی تھی. جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ تو قد ایڈا سارا ہے، اور جنت کی حور 130 فٹ، تم کے 5.5 فٹ تو وہ جج پا کے پندے ہو. اب اس 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ دا اندر گیا تو وہ ججی گم ہو جاؤنا. ہو سکتا میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سجے پاسے جولی ہے جو مغرور. تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا. پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے 80,000، ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ، 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے. یہ کھائے گا پخانا نہیں، پیے گا پیشاب نہیں، کھائے گا لذت میں کمی نہیں، پیے گا لذت میں کمی نہیں. کھانے کا نظام الگ ہے، پینے کا نظام الگ ہے. کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں، اپنی بیگم صاحب سے مل لیں. جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے. سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی، اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی ایسے ٹھیک لگا کے، تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تو میں دونوں کھاوا ایسے کر کے تو وہ ایسے کر کے بیٹھی ہوگی. تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر، تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائیں گی، ایتھی ہی رہ جائیں گی. اور دیکھتے جا رہا 40 سال بس ایسے ہی بیٹھا رہے گا. جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں وہ حور نو وے کہ مرے گا نہیں تو اور کیا ہو وکھی جاندہ وکھی. آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے بی بی تو کون ہے؟ کہے تیری بیگم اور کون؟ تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیت گئیں. تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی؟ اور یہ ایمان والی عورت، یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. میرے بچوں، اللہ رسول سے تعلق بناؤ، محمدی بن جاؤ. ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو. ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے، اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، قبر بھی تمہاری. یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، نہ چھوڑو. نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو. میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے تاریخ بنا دی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا. روزہ چھوٹ سکتا ہے، مسافر ہے، بیمار ہے. حج چھوٹ سکتا ہے، پیسہ کوئی نہیں. زکوٰۃ چھوٹ سکتی ہے، پیسہ کوئی نہیں. نماز نہیں چھوڑ سکتی. تو جتنے آپ بیٹھے ہو، اساتذہ ہیں، بچے بار بچے، نماز نہ چھوڑنا. میں ہاتھ جوڑتا ہوں. عالم جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم کا ایندھن بن کے جائے گا. ایندھن میں اول من تسعر به نار جہنم، اول من يدخل نار جہنم نہیں ہے. سب سے پہلے جہنم میں کون داخل ہوگا؟ اول من تسعر به، سب سے پہلے جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. تم کیا سمجھتے ہو یہاں کھڑے ہو کہ میں بڑا خوش ہو رہا ہوں؟ اپنی واہ واہ سے میں خوش ہو رہا ہوں. میرا رواں کانپتا ہے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیوں کرتے تھے، میرے پاس کیا جواب ہوگا. سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا عالم صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، پھر شہید، پھر سخی. ایندھن جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے، جب گرتے ہیں تو اتنی تباہی آتی ہے. کچھ نہیں بچتا، کچھ نہیں بچتا. لوگوں کی آواز سے بے پرواہ ہو جاؤ.
رقدا إلى الله من غير زاد إلا التقى وعمل المعاد ليتك تحلو والأيام مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت الشرابي من ودادك صافيا وشربي من ماء المعين السراب فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب. تم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں واہ واہ ملے، اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ لوگوں کی جیبوں پر تمہاری نظر ہو. صبر کر جاؤ، صبر کرو، صبر کرو. اعلان کتنے دن رہ گئے ہیں؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت میں دوری کیا رہ گئی ہے؟ اذا اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغوں کے ساتھ بیان کر رہا. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. دن ہی کیا رہ گئے ہیں؟ ہاں، دوڑنے دو دنیا والوں کو دنیا کی دوڑ میں. جب انہیں موت آئے گی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، تمہیں موت آئے گی سب کچھ ساتھ لے کر جاؤ گے، اور میرا اللہ آئے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. میرے رب کا عرش آئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. میرے رب کا ترازو آئے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور میرے رب کا پل آئے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. میرے رب کی جہنم آئے گی. وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. میرے رب کی جنت آئے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. پھر میرے رب کا اعلان ہوگا، یا عبادی انی انصبت لکم منذ خلقتکم الی یوم احییتکم اسمع اقوالکم و ارا افعالکم فالیوم انصتوا لی. میرے بندو، تمہیں پیدا کیا، تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا. آج میرے پاس آئے ہو، آج تم سنو گے، میں بولوں گا. اس حیبت کے وقت میں یومن یجعل الولدان شیبا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، اور خوف کا عالم ہوگا. ہر انسان موت کی تمنا کرے گا. اس وقت ایک اعلان ہوگا، این الفقہاء. اعلان ہو رہا ہے، این الفقہاء این الائمہ این المؤذنون. پہلا اعلان عام، دوسرے دو اعلان صرف امت محمد کے لیے. کہاں ہیں علماء؟ یہ اعلان ہوگا، کہاں ہیں علماء؟ اس میں پہلی امتیں، یہ امت مشترک، تمام امتوں کے علماء کھڑے ہو جائیں. این الائمہ، ائمہ مساجد کھڑے ہو جائیں. باقی امتیں پیچھے رہ گئیں کیونکہ کسی امت میں باجماعت نماز نہیں تھی، انفرادی نماز تھی، مسجد نہیں، معبد تھا. باجماعت نماز اس امت کو ملی. کسی امت کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، تسبیح. وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے، کتاب کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا. لہٰذا ائمہ اس امت کو ملے، قرآن اس امت کو ملا، حفظ اس امت کو ملا، تلاوت اس امت کو ملی، رکوع اس امت کو ملا. کہاں ہیں ائمہ مساجد؟ جو روز بے عزت ہوتے ہیں، روز. این المؤذنون. اور اذان دینے والوں کا اس سے بھی برا حال ہے، سود خور بھی آ کر ان کو گالیاں دیتا ہے. کہاں ہیں اذان دینے والے؟ یہ بھی اسی امت کو ملا ہے تحفہ، چونکہ اذان کسی امت میں نہیں، اسی امت میں ہے. اور المؤذن لا یدود فی قبرہ. مؤذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا، قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بڑے بڑے صالحین کو کھا جاتی ہے قبر کی تپش، گرمی، حرارت،
مؤذن کو قبر کی مٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی، مؤذن کو قبر کی تپش ہاتھ نہیں لگا سکتی، قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میرے رب کی حفاظت ہے، اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا، پھر تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے گا، اور پھر مؤذن کو کپڑے پہنائے گا۔ علماء بھی بعد میں، شہداء بھی بعد میں، صالحین بھی بعد میں۔ ہاں، مؤذن اذان دینے والے کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ تو اعلان ہوگا، این الفقہاء این الائمہ این المؤذنون، کھڑے ہو، آؤ، چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھو۔ ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں، ان کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں، ان کو ناشتہ کراؤ، میں لوگوں کا حساب لوں۔ ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگا، وہ ساری دکھن دور ہو جائے گی، سارے دکھ دلدر دور ہو جائیں گے جب اللہ کہے گا آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے، آؤ آج ہم تمہاری قدر کریں۔ لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے، لوگ کیا جانے حدیث کیا ہے، لوگ کیا جانے دین کیا ہے، وہ تو بک گیا۔ ہے مغرب کے اقتدار نے کوئی ایک دکھ تھوڑا پہنچایا، سب کچھ چھین لیا ہم سے۔ دین کی عظمت گئی، دین کی قدریں گئیں، دین کی محبت گئی، قرآن کی عظمت گئی، قرآن کی قدر گئی، قرآن والوں کی قدر گئی۔ تو میرے عزیزو، اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا کے چلو، اس کے محبوب کو اپنی منزل بنا کے چلو۔ میرے نبی نے فرمایا تم پر دکھ درد آئیں تو میرے دکھ درد یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے محسوس ہوں۔ سب سے بڑی ہستی وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، کلمے کا جزو لازم، انتخاب حروف، لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں کوئی نقطہ نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4 12۔ جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ محمد کی میم ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے، احمد کی الف ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے، قرآن کے الحمد کی الف لام ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے۔ اپنے نبی کے نام کو یوں قرآن سے جوڑ دیا میرے رب۔ محنتیں ہیں، حق اور باطل، کفر ایمان، یہ اکٹھے ہی شروع ہوا۔ یہ کام ایک ہی دن شروع ہوا، ایک ہی وقت میں شروع ہوا۔ جس دن آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، اسی دن شیطان کو بھی زمین پر اتارا گیا۔ ایمان کی دعوت دینے والا جب اترا تو کفر کی دعوت دینے والا بھی ساتھ اترا۔ حق کی طرف بلانے والا جب آیا تو باطل کی طرف بلانے والا بھی ساتھ آیا۔ ایمان کی طرف بلانے والے نے جب آواز دی تو کفر کی طرف بلانے والے نے بھی آواز دی۔ یہ دونوں کام ایک ہی دن شروع ہوئے، ایک ہی وقت میں شروع ہوئے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صحیح کو اختیار کرو، غلط کو چھوڑو۔ بیچ میں امتحان ڈال دیا کہ غلط میں لذت رکھ دی اور صحیح میں مشقت رکھ دی۔ نافرمانیوں میں لذت، فرما برداری میں مشقت۔ 2 رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں، ایک اندر ایک باہر۔ باہر شیطان، اندر نفس۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس اندر ہے جو برائی کا حکم، شیطان باہر ہے انہ لکم عدو مبین۔ تو ایک اندر ایک باہر، یہ رکاوٹیں چند کھڑی ہو گئی۔ شیطان کو جب رد کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہ بھی داعی بن کر آیا، آدم علیہ السلام بھی داعی بن کر آئے۔ اس دنیا کا دستور ہے کہ یہاں جو چیز پھیلتی ہے وہ تبلیغ سے پھیلتی ہے، وہ دعوت سے پھیلتی ہے، بغیر دعوت کے چیز نہیں پھیلتی۔
بغیر تبلیغ کے چیز نہیں پھیلتی. کفر کی بھی تبلیغ ہوتی ہے اور ایمان کی بھی تبلیغ ہوتی ہے. برائی کو بھی پھیلانے کے لیے دعوت کا نظام چلتا ہے، اچھائی کو پھیلانے کے لیے بھی دعوت کا نظام چلتا ہے. ایک کا سرا نبیوں کے ہاتھ میں، دوسرا سرا ابلیس اور شیطان کے ہاتھ میں ہے. شیطان سب سے بڑا داعی ہے، اس نے آگے اپنے کارکن تیار کیے ہیں. شیطان، جنات بھی، انسان بھی. انبیاء علیہ السلام سب سے بڑے داعی ہیں، انہوں نے آگے اپنے کارکن تیار کیے ہیں، انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی. لیکن یہ بات طے شدہ ہے، دنیا کا یہ پکا اصول ہے کہ کوئی چیز دعوت کے بغیر نہیں پھیل سکتی. باطل بھی پھیلے گا تو اس کی دعوت چلے گی، حق بھی پھیلے گا تو اس کی دعوت چلے گی. جو دعوت میں تیزی دکھائے گا وہ پھیلا دے. اگر باطل والے حرکت کریں گے اور دعوت دیں گے تو باطل پھیل جائے گا. اگر حق والے، ایمان والے، اسلام والے حرکت کریں گے اور دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ حق کو پھیلا دے گا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کا حملہ بھی بتایا، طریق دعوت بھی بتایا. شیطان کیسے دعوت دے گا، کیسے حملہ کرے گا، کیسے وہ کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ہمیں بتا دیا تھا کہ ہم خبردار رہیں. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. تم نے مجھے نکال دیا ہے، اللہ سے کہہ رہا ہے، اب مجھے چھٹی دے، موت تک، قیامت تک کا چھٹی. کہا میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں کوئی اڈا نہیں بناؤں گا کہ میرے پاس آؤ. کہ میں خود چل کے جاؤں گا، میں خود چل کے جاؤں گا. یہ جو ہمارا نیک طبقہ ہے، یہ کہتے ہیں کنویں کے پاس پیاسا خود آتا ہے. کبھی کنویں بھی گئے پیاسوں کے پاس ہیں. ان کو شیطان نے یہ چکر دے دیا. اور شیطان نے کیا کیا؟ ان کا میں کنواں نہیں بنوں گا کہ میرے پاس آئیں. کہ میں تو خود جاؤں گا. کیا کروں گا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تم نے مجھے نکال دیا اور تم نے مجھے دھتکار دیا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. میں گھر بھی چھوڑوں گا اور اپنا آرام بھی چھوڑوں گا اور میں صراط مستقیم میں جا کے اڈا لگاؤں گا. میں ان کی راہوں میں جا کے گھٹنے ٹیک دوں گا. لَأَقْعُدَنَّ، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پتھلا مار کے بہ جانا. یہ اس کا زیادہ طاقتور ترجمہ ہے کہ میں پتھلے مار کے بہ جانے، گوڈے ٹیک کے بیٹھ جاؤں گا، نہ اٹھوں گا نہ جاؤں گا، خود چلوں گا، خود آؤں گا. پھر کیا کروں گا؟ پھر بیٹھا نہیں رہوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، سامنے سے حملہ کروں گا. وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے حملہ کروں گا. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں طرف سے حملہ کروں گا. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، بائیں طرف سے حملہ کروں گا. چاروں طرف سے میری توپیں فائر کریں گی. پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، پھر کوئی تیرا فرما بردار بنے گا، باقی سارے میرے یار بن جائیں گے. تو شیطان بھی دعوت دیتا ہے، دعوت کے بغیر کوئی چیز نہیں پھیلتی. فیشن کیسے پھیلتا ہے؟ اس کا فیشن شو کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر اس کی دعوت ہوتی ہے، اس کے اشتہار چھپتے ہیں، پھر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، پھر ان کو دکھایا جاتا ہے. اس طرح ایک فیشن مردوں میں، عورتوں میں سرایت کرتا چلا جاتا ہے. سودا کیسے بیچا جاتا ہے؟ اخباروں میں اشتہار، گلیوں میں اشتہار، گاڑیوں پر اشتہار اور ٹرکوں پر اشتہار لگا کر اور بڑے بڑے لوگوں کو اس میں بلا کر اس کی مشہوری کی جاتی ہے. یہ دعوت ہے، دعوت. لوگ اکثر کہتے ہیں نا تبلیغ والے ایک ہی بات کرتے ہیں، ان کو اور کوئی بات آتی ہی کوئی نہیں ہے. ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں، اتنا قرآن پہ، اتنی حدیث پہ، اور انہوں نے گلیں کو نہیں ہم دیا. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں یہ پیپسی والے روز پیپسی پیپسی کرتے رہتے ہیں، یہ اور بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو پیپسی، کبھی جنید کے ہاتھ میں پیپسی اور کبھی وسیم اکرم کے ہاتھ میں پیپسی اور کبھی کسی لڑکی کے ہاتھ میں پیپسی اور کبھی بڑے بڑے بورڈ پر پیپسی، اخباروں میں پیپسی، ٹی وی میں پیپسی، ریڈیو میں پیپسی. ایک ہی بات، ایک ہی. پاگل ہیں اتنی بات. جب جنید ان کا کام کر رہا تھا تو اس وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان کا ایک سال کا پیپسی کا اشتہار کا بجٹ 25 کروڑ روپیہ ہے. 25 کروڑ روپیہ. اور آخری دفعہ جب اس نے توبہ کی ہے تو انہوں نے اس کو بلا کر کہا تھا 4 کروڑ روپیہ ہم تمہیں دیں گے، 10 گانے گا کے دے دو ہمیں. 4 کروڑ روپیہ ایک آدمی کو دینے کے لیے تیار ہیں. یہ دعوت ہے، دعوت. باطل دعوت کے بغیر نہیں چلتا.
باطل تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا، کفر تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا، شر تبلیغ کے بغیر نہیں چلتا۔ ایسے ہی میرے بھائیو حق اور ایمان اور اسلام اور تقوی اور طہارت اور پاک دامنی اور بندگی اور صدق و امانت، یہ بھی تبلیغ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے، یہ بھی دعوت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ کچھ کو اس کے لیے پھرنا اور کھپنا ہوگا۔ جیسے شیطان کھپ گئے، ان کا میں بیٹھا، میری روٹی ایتھے لے آؤ، میرا پانی ایتھے لے آؤ، روٹی بھی وہیں کھاتا ہے بدبخت، پانی بھی وہیں پیتا ہے، کہا مجھے فرصت نہیں، میرا حملہ آگے سے حملے کا کیا مطلب ہے؟ آگے آخرت ہے، میں ان سے کہوں گا آخرت ہے ہی کوئی نہیں، تو 4 ارب انسانوں کو تو یوں گمراہ کر دیا، آخرت ہے ہی کوئی نہیں۔ 1 ارب مسلمان ہیں تو ان کو آخرت ایسا بھلا دیا کہ انہوں نے فیصل آباد کو جنت سمجھ لیا، فیصل آباد کی گرمی کو جہنم سمجھ لیا۔ من خلفہم، پیچھے سے حملہ کروں گا، پیچھے کیا ہے؟ دنیا کا اتنا ان کو دیوانہ بنا دوں گا کہ وہ دنیا کے لیے ایمان بھی بیچ جائیں گے، آخرت بھی بیچ جائیں گے، ضمیر بھی بیچ جائیں گے، غیرت بھی بیچ جائیں گے، اقدار بھی بیچ جائیں گے، ہر شے کا سودا کر دیں گے۔ عن ایمانہم، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے چکر میں بھی نہیں آئیں گے اور آخرت کو بھی نہیں بھولائیں گے، تب ان کو کیسے چکر دے گا؟ عن ایمانہم، سیدھے ہاتھ سے حملہ کروں گا ان پر۔ اس کا حملہ کیا ہوگا؟ ان کو نیکی کے تکبر میں مبتلا کر دے گا، تو بڑا چنگا بندہ ہے، اور اوروں کی حقارت دکھائے گا، اے بڑے گندے بندے، تو بڑا چنگا بندہ ہے۔ عن ایمانہم، ادھر سے حملہ، اس نے زنا پیش کیا، اس نے رد کر دیا، شراب پیش کی، رد کر دی، جھوٹ پیش کیا، رد کر دیا، کفر پیش کیا، رد کر دیا، دوزخ کو بھلانا چاہا نہ بھلا سکا، جنت کو بھلانا چاہا نہ بھلا سکا، سود میں رشوت میں پھنسانا چاہا وہ کوئی نہ پھنسے، لیکن چھوڑنا تو ان کو بھی نہیں ہے۔ اب ان کو کیسے مارے گا؟ عن ایمانہم، ادھر سے آئے گا، یہ نیکی کا فرشتہ ادھر بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے، وہ کہے گا تم بڑے نیک آدمی ہیں، تم بڑے بزرگ آدمی ہیں، اور یہ اتنا برا، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس میں یہ برائی، اس عورت میں یہ برائی، اس مرد میں یہ برائی، تبلیغ والوں میں یہ برائی، علماء میں یہ برائی، مدرسے والوں میں یہ برائی، حاجی صاحب میں یہ برائی، فلاں میں یہ برائی، اوروں کی برائیاں کوریدنا پہ اس کو لگائے گا اور اپنی اچھائی میں اس کو پھنسائے گا، تو یہ نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو کر ایسا برباد ہوگا کہ پیسے کا متکبر اتنا برا نہیں پکڑا جائے گا جتنا نیکی کا متکبر انسان دھر لیا جائے گا اور پکڑ لیا جائے گا۔ ان شمائلہم، یہ راستہ تو کھلا ہوا ہے، عام ہے، الٹے ہاتھ سے حملہ کروں گا، گناہوں کی لذت، شراب کی لذت، زنا کی لذت، گانے کی لذت، رقص کی لذت، موسیقی کی لذت، نافرمانی کی لذت، جوئے کی لذت، نیند کی لذت، نماز بھی چھوٹ گئی ہیں، جھوٹ کی لذت، جتنے گناہ ہیں، چرس کی لذت، افیون کی لذت اور ہیروئن کی لذت، اور یہ ساری نافرمانیوں کو اور یہ ننگی فلموں کی لذت، یہ سارا ان کے سامنے لائے گا، کسی کو آگے سے مارا، کسی کو پیچھے مارا، کسی کو دائیں سے پکڑا، کسی کو بائیں سے پکڑا، آگے کیا ہوا؟ اور خود اللہ بھی کہتا ہے قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے شکر گزار نکلیں گے۔ شیطان نے کہا لا تجد اکثرہم شاکرین، تھوڑے ہی ہوں گے تیرے شکر گزار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بدبخت کہتا ٹھیک ہے، قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے ہوں گے جو میرے شکر گزار بن کر زندگی گزار سکیں گے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باطل کیسے دعوت دیتا ہے۔ ہر چیز، کوئی دنیا کی چیز تبلیغ کے بغیر وجود نہیں پکڑ سکتی، نظریاتی طور پر، عملی طور پر جو چیزیں اس کی تبلیغ چلتی۔ اب دیکھو ایک آدمی نے پلازا بیچنا ہوتا ہے، وہ کتنے خوبصورت گاڑیاں آگے کھڑی کرتا ہے، ایسی فرضی گاڑیاں اور بڑی بڑی فوٹو، پورے اخبار پہ اس کی تصویر ہوتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی پلازا وجود میں بھی نہیں آیا اور اس کے خریدار شروع ہو جاتے ہیں۔ کیسے ہوا؟ فوٹو دیکھ کر۔ فوٹو کیا ہے؟ تبلیغ ہے۔ اخبار کیا ہے؟ دعوت ہے۔ ٹی وی کا اشتہار کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اخبار، ریڈیو کا اشتہار کا یہ دعوت ہے۔ بڑے بڑے پوسٹر کیا ہیں؟ یہ تبلیغ ہیں، یہ دعوت ہیں۔ باطل عورت کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا، اور پرنٹ والے نے کپڑا بیچنا چاہا، عورت کو ننگا کر دیا، موٹر سائیکل والے نے موٹر سائیکل بیچنا چاہا، عورت کو ننگا کر دیا، ڈبل روٹی والے نے فون بیچنا چاہا، عورت کے ہاتھ میں پکڑا کے اسے 20 فٹ کے بہت بڑے بینر پر اس نے ننگا کر دیا۔ یہ تبلیغ کا انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، باطل بھی تبلیغ کرتا ہے، تبلیغ کے بغیر کچھ نہیں۔ ان کے لیے صلہ کیا ہے؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ جو باطل کی تبلیغ کریں گے تو اللہ سب سے بڑے
سب سے بڑے داعی تبلیغ کا جو سب سے بڑا مبلغ باطل ہے، جو مبلغ ہے وہ تو ابلیس ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے میری تجھ پر لعنت ہے قیامت تک، میری تجھ پر لعنت ہے قیامت تک۔ اب جو قیامت تک اس کے ساتھی بنیں گے اور جو شر کے پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے وہ بھی اللہ کی لعنت میں آتے جائیں گے، اللہ کی لعنت میں آتے جائیں گے۔ رسول بھی تبلیغ کرتے ہیں، رسول بھی دعوت دیتے ہیں، اللہ نے ان کا طرز بھی بتایا، وہ کیسے کرتے ہیں، ان کا کیا طرز ہوتا ہے، وہ بھی گھر نہیں بیٹھتے، وہ بھی گھر نہیں بیٹھتے۔ دیکھو بھائیو، یہ تبلیغ کے کام کو چھوڑے ہوئے نا امت کو ایک صدیاں گزر گئی ہیں، اس لیے یہ صرف یہ نہیں کہ بھول گئے، یہ بھولنا بھی بھول گئے ہیں یہ۔ اور آج جو دین کے کام ہو رہے ہیں وہ سارے، یہ ہمارا مدرسہ ہم یہاں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، یہ ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں، یہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں،